ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات بڑے محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب کے دعائیں امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بڑے محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لائے مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے مسلسل آپ کی خدمت میں ولایت نظری اور ولایت عملی عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ صرف نظریے کا اعلان کرنا انسان کو جنت میں نہیں لے جاتا، کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، علی ولی اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے. کہ جب کہا کہ انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، ورسولہ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ،
اور جب کہا کہ تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو یہ جو آپ نے کہا یہ آپ کا کیا بنا؟ نظریہ بنا۔ تو صرف اعلان نظریہ انسان کو فلاح نہیں دیتا جب تک اس نظریے پر بندہ عمل نہ کرے۔ کہ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان لا الہ الا اللہ کا نام ہے؟ کیا ایمان محمد رسول اللہ کا نام ہے؟ یا کیا ایمان علی ولی اللہ کا نام ہے؟ عام طور پہ تو جب کسی کا تعارف ہوتا ہے تو ہم اس طرح کرواتے ہیں کہ مولانا یہ مسلمان بھائی ہے اور یہ مومن بھائی ہے۔ تو مسلمان کا مطلب وہ جس نے علی ولی اللہ نہیں کہا، اور مومن کا مطلب جس نے علی ولی اللہ کہا۔ عمومی طور پر ہم جو تعارف کرواتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو علی ولی اللہ کہے وہ مومن ہے، اور جو محمد رسول اللہ تک آئے وہ مسلمان ہے۔ لیکن اہل بیت کی نگاہ میں جو لا الہ الا اللہ کو سمجھے، لا الہ الا اللہ پر عمل کرے، اور لا الہ الا اللہ اسے رسول تک لائے، اور محمد رسول اللہ اسے باب مدینۃ العلم تک لائے، تو یہ مومن ہے۔ لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں کہ ہر مسلمان آج بول رہا ہے میں مومن، شیعہ بولتا ہے میں مومن، بریلوی بولتا ہے میں مومن، اہل حدیث بولتا ہے میں مومن، لیکن ایمان ہے کس چیز کا نام؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں؟ کہ میں نے کل جناب عمر کا جملہ کہا کہ فرماتے ہیں پوری زندگی حسرت رہی کہ یہ فضیلت مجھے ملتی ہے۔ کہ کون سی فضیلت؟ کا جس دن رسول نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہوگا اور خدا بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ پورا مجمع دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ مولا علی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ پروردگار عالم بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ایمان اور اسلام اس کا جو فرق ہے کہ انسان محسوس کرے۔ مجلسیں تو بہت پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا کلو ہے جس کے ملنے سے مجھے یہ پتا چلے کہ ہاں واقعاً میں مومن بن چکا ہوں؟ تو فرماتے ہیں ایمان نام ہے منزل یقین کا۔ جب بندے میں یقین ہو تو یہ مومن ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا کہ ہمیں یقین نہیں؟ لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں، اللہ اکبر سارے سیاستدان بولتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن کیا اس کو اللہ کے بڑے ہونے پر یقین بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زبان سے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، عمل سے کہتے ہیں امریکہ بڑا ہے۔ تو زبان اور عمل میں فرق ہے۔ زبان سے کہہ رہے تھے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، لیکن جب آواز سنی قد قتل محمد، محمد مارے گئے، تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن جس کے وجود میں یقین تھا وہ نبی کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو یقین میں اور ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ مجھے اب کیسے پتا چلے؟ مجھے یقین آسان سی مثال دوں، پورا مجمع مانتا ہے کہ قبر ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ مانتے ہو، سوال یہ ہے کہ آپ کو یقین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کہ مولا فرماتا اگر بندے کو یقین ہونا کہ جنت اور جہنم ہے، یہ کبھی اللہ کی مخالفت نہ کرے۔ یہ مخالفت کرتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ کہتا ہے لیکن عمل سے بتاتا ہے کہ نہیں ہے۔ اور آسان مثال دوں، آپ سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، سب کو یقین ہے کہ، لیکن میں لفظ یقین استعمال نہیں کروں گا، میں کہوں گا آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا ہے۔ اگر یقین ہے یعنی دنیا کا ایسا بے ضرر موجود کہ جو مر جائے غسل دو، کفن دو، مٹی کے منوں کے نیچے رکھ کے آؤ، چوں تک نہیں کرتا، یہ نہیں بولتا مجھے دفن نہ کرو، تو یقین پیدا ہوا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ لیکن اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ کو چلو 5,000 بھی دیتے ہیں، ایک رات مردے کے ساتھ سو کر دکھاؤ، تو ہے کوئی بندہ جو سو جائے؟ شاید کوئی ہو بھی، لیکن اکثریت کیا بولے گی کہ ہم نہیں سوئیں گے۔ تو
تمہیں سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں، آپ نہیں کہا تھا نقصان نہیں دے گا؟ تو پھر آپ سو کیوں نہیں رہے؟ تو مطلب یقین اور ہے، علم اور ہے، یہ کہنا اور ہے کہ نبی مدد کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس رسول پر ایمان رکھنا اور ہے، کہ صرف محمد رسول اللہ کا نظریہ رکھنا اور ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانا اور ہے، کہ فرمایا رسول خدا کا اونٹ گم ہوا، فرمایا میرے صحابیوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تم میں سے کوئی ہے کہ میرے اونٹ کو ڈھونڈ کے لائے؟ کچھ نے دل میں کہا یہ کیسا نبی ہے جیسے اپنے اونٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن حکم رسول تھا گئے اونٹ کو ڈھونڈنے، صبح سے شام تک اونٹ کو ڈھونڈتے رہے لیکن اونٹ ملا نہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ڈھونڈا لیکن اونٹ نہیں ملا۔ نبی نے کہا ادھر آؤ، اس پہاڑی کے پیچھے جانا، ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ میرے اونٹ کی رسی ہے، وہاں پہ میرا اونٹ کھڑا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جب پتا تھا تو صبح سے شام تک ہمیں اونٹ کے پیچھے بھیجا کیوں تھا؟ کہ ہمیں دیکھنا چاہ رہا تھا صرف کلمہ پڑا ہے یا مصطفیٰ پر یقین بھی ہے۔ کہنا اور ہے، یقین کرنا اور ہے۔ کربلائی بندہ تب بنتا ہے جب حسین والا یقین پیدا ہو جائے۔ سب کہہ رہے تھے حسین کربلا نہیں جائیے وہاں پہ شکست ہے، لیکن حسین جانتے تھے کربلا شکست کا نام نہیں ہے، کربلا فتح کا نام ہے۔ جس کو خدا پر یقین تھا، ابن سعد کو یزید پہ یقین تھا، شمر کو یزید پہ یقین تھا، یعنی جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، تو یقیناً کامیابی اس کی ہے۔ لیکن حسین نے اللہ پر بھروسہ کر کے بتایا کہ یقین اللہ پہ کیا کرو، کامیابی خدا دیتا ہے۔ جس یزید کو تو کل کامیاب سمجھ رہا تھا، آج یزید زندہ باد نہیں ہے، حسین زندہ باد ہے۔ یہ مقام یقین ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تو کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ تو یہ یقین والی زندگی ہے جو انسان کو اولیاء اللہ بناتی ہے، یہ یقین والی زندگی ہے جو انسان کو حبیب ابن مظاہر بناتی ہے، جو سلمان فارسی بناتی ہے، جو کربلائی جون بناتی ہے۔ تو کہنا اور ہے، یقین کرنا اور ہے۔ یہ کہہ لینے میں کیا ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن عمل سے بتانا، ایک رات مردے کے ساتھ سو کر بتانا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ تو انسان کہتا کچھ ہے، عمل میں کرتا کچھ ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اسلام لایا ہے، ایمان نہیں لایا۔ ابھی تک یہ نظریے کے اعتبار سے ولائی ہے، پر عمل کے اعتبار سے ولائی نہیں ہے۔ یا علی کہنے سے کوئی ولائی نہیں بنتا، علی جیسی زندگی گزارنے سے بندہ ولائی بنتا۔ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ تو ایمان کا خلاصہ ہے، ولایت کا خلاصہ ہے یقین کی منزل کو۔ تو آپ کہیں گے مولانا یہ تو کئی مجلسوں میں سنا، لیکن سولوشن بھی تو بتائیے کہ یقین پیدا ہو تو بندے کے وجود میں کیسے پیدا ہو؟ ہاں، جنت کے قصیدے تو ہر کوئی پڑھتا، لیکن جنت میں جانے کا راستہ بھی تو بتائیے۔ نماز کی لذت کے قصے تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن یہ لذت ملے گی کیسے، وہ راستہ بھی تو بندے کو پتا ہونا چاہیے نا۔ تو یقین کیسے ملے گا؟ بالکل سمپل سی بات کروں گا۔ کوئی بھی بندہ مردے کے ساتھ نہیں سوئے گا جبکہ اسے علم ہے کہ نقصان نہیں دیتا، پر کہیں نہ کہیں شک بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں شرک خفی۔ تو بندہ کہتا تو ہے اللہ بڑا ہے، لیکن جب اسی مشرف کو فون آتا ہے کہ افغانستان ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو پورے پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے، تو فوج کا جنرل بھی ڈر جاتا ہے۔ لیکن جس کے وجود میں یقین ہو، اس خمینی کو کتنی بھی دھمکیاں دی جائیں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ وقت کا یزید کتنا بھی بڑا ہو، وہ تجھے کتنا بھی ڈرائے، کتنا بھی دھمکائے، لیکن اگر توحید پروردگار عالم پر یقین ہے، اس پاکستان کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ تھا، تو اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بہادری کا جذبہ تب ملتا ہے جب بندے کے وجود میں توحید مضبوط ہو، جو صرف لا الہ الا اللہ کہے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ پر کیا رکھے؟ ایمان مضبوط اور ایمان قاطع رکھے۔ بالکل سمپل سی بات ہے۔ آپ نہیں سوئیں گے مردے کے ساتھ، لیکن ایک وہ ہے جس کا کام ہے مردے کو دھونا، جس سے کہا جاتا ہے غسال، فارسی میں کہیں تو مردشور، جو ڈیلی بیسس پہ 4 مردوں کو 5 مردوں کو دھوتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے
کہ ایک رات مردے کے ساتھ سو جاؤ، کہے گا قبلہ بسم اللہ، میرا تو کام ہی دھونا ہے۔ وہ بڑے سکون سے اس مردے کے کاندھے پر سر رکھ کر بھی سو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے کیوں نہیں لگ رہا؟ میں ڈر رہا ہوں، یہ مردے سے کیوں نہیں لگ رہا؟ کہ کیونکہ اس نے اتنا ریپیٹڈلی دھویا دھویا دھویا، اسے پتا چل گیا کہ یہ نقصان دیتا نہیں ہے۔ تو یقین پیدا ہوتا ہے ریپیٹیشن سے، یقین پیدا ہوتا ہے تکرار عمل سے۔ مولا فرماتا اگر موت کا یقین دل میں پیدا کرنا ہے تو علی والے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور جایا کرو، تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ میرا ابدی گھر کہاں پر ہے، قبرستان میں ہے۔ تو فرمایا اگر یقین کو پیدا کرنا ہے تو وجود میں تکرار عمل کو پیدا کرو۔ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی خدا کی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان ریپیٹیشن اپنے عمل میں پیدا کرے، صرف کہنے سے نہیں ہوتا۔ حسین کے در پہ جانا پڑتا ہے، علی مولا کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، اور علم اہل بیت کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ریپیٹڈلی انسان اہل بیت کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اب خدا اس کے وجود میں مقام یقین کو عطا کرتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب یقین کی منزل آ جاتی ہے تو بندے کے وجود میں سکون کی منزل آ جاتی ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ تیروں کے سائے میں بھی ہو لیکن وجود مطمئن ہوتا ہے۔ سیدہ دربار یزید میں بھی ہے تو وہاں پر بھی یہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور عالم یقین کا یہ تھا کہ یزید آج کے اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور اپنی فوج پہ فخر کر رہا ہے، اپنی طاقت پہ فخر کر رہا ہے، لیکن یزید یاد رکھنا ایک دن آئے گا شہر تیرا ہوگا، تخت تیرا ہوگا، لیکن اسی شہر کو تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ مقام یقین ہے۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو خدا اسے وہ درجات عطا کر دیتا ہے۔ الا انہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں دل میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام نعمت ہے جہاں تک اہل بیت ہمیں لانا چاہتے تھے۔ تو صرف نظریہ کافی نہیں ہے، نظریہ مضبوط، اس کے بعد عمل مضبوط، پھر دیکھیے بندے کو کون سی طاقت ملتی ہے۔ کہ میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا اس بندے کو مقام کرامت عطا کرتا ہے، جو کرامتیں قلندروں کو ملی۔ سید علی حمدانی کا میں نے واقعہ بتایا، تو صاحب کرامت، یہ کرامت کیوں ملی؟ کیونکہ مقام یقین پر تھے۔ اب یقین کی منازل کو طے کرنے کے لیے، اس ولایت کو مضبوط کرنے کے لیے صرف نظریہ بھی رکھنا کافی نہیں، اس نظریے کے لیے دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے دلیل ہوگی تو یقین محکم ہوگا، اس کے بعد عمل ہوگا تو یقین اور محکم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ آپ اسے دلیل نہیں دیتے۔ صرف یہ کہنا کہ نماز پڑھو تو نماز ہی نہیں بنے گا نا، جب تک اسے نماز کی افادیت کا پتہ نہ۔ صرف اس خاتون کو یہ کہو کہ حجاب کرو حجاب کرو تو یہ تو محجبہ نہیں بنے گی نا، جب تک اسے حجاب کا فائدہ نہیں بتاؤ گے۔ بھائی 4 ہندو بھی جناب علی اصغر کے جھولے میں منت ماننے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کوئی مفاد ہے نا۔ انہوں نے دیکھا کہ 4 بے اولادوں کو اصغر کے صدقے میں خدا نے اولاد دے دی، تو جو ضرورت مند ہے تو وہ تو جائے گا نا۔ بندہ بیمار ہو جائے تو نہیں کہے گا میں ہندو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اسے بیماری دور کرنی ہے۔ یہ ہر کسی کے در پہ اس کی مشکل جہاں سے حل ہوگی یہ وہیں پہ چلا جائے گا نا۔ تو جب تمام تر لوگوں کو مشکلات کا حل در اہل بیت پہ نظر آتا ہے تبھی در اہل بیت پہ آتے ہیں نا۔ لیکن یہ تو ایمان ہے ایک لالچی شخص کا۔ علی والا تو ایسا نہیں ہوتا نا، یہ کربلا لالچ نہیں جاتا، اس لیے نہیں جاتا مولا بیٹا دو، مولا اولاد دو، مولا رزق میں تنگی ہے۔ فرمایا کربلا جاؤ حسین سے حسین مانگو۔ اور ایک آیت اللہ کا بہت بڑا جملہ، فرمایا خدا سے حسین مانگو، حسین سے خدا مانگو۔ خدا سے حسین مانگو، حسین سے خدا مانگو۔ تو دعا جتنی بڑی ہوگی عطا بھی اتنی بڑی ہوگی۔ ہم مٹیریل لوگ جا کے کون سی چیزیں مانگتے ہیں؟ مٹیریل چیزیں مانگتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے نظریہ بنایا لیکن نظریے کو مضبوط نہیں کیا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے تمام تر بیماریوں کی جڑ یہ توحید ہے۔ جب تم توحید کو سمجھو گے نہیں، صحیح سے رسالت کو نہیں سمجھو گے،
یہ نماز بندہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اس کی توحید مضبوط نہیں ہے. اگر توحید، مولا فرماتے اگر کسی نے اللہ کو مانا ہو اور یقین سے مانا ہو، یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے دربار میں بندہ گناہ کرے. یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، کہتا ہے اللہ حاضر و ناظر ہے لیکن مانتا نہیں ہے. ہر شے سے رسول خدا کی جگہ سے گزر رہے، ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ خاتون اللہ کو مانتی ہو. یہ رسول اللہ مانتی ہوں کا دلیل دے. کوئی جوان یا علی مدد کہے اور اگر کوئی غیر مکتب والا پوچھے کہ تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے، بھائی جواب تو آنا چاہیے نا. جواب یہ نہیں کیونکہ بچپن سے امی نے سکھایا، جواب یہ نہیں کیونکہ ابا نے پڑھایا، جواب یہ نہیں کیونکہ مولوی نے بتایا ہے. جواب علمی عقلی دلیل کے مطابق ہونا چاہیے کہ اگر میں یا علی مدد کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ میرے نبی نے جنگ احد میں یا علی مدد کہا تھا. تو دلیل ہوگی تو دلیل سے اگلا بندہ. مولا فرماتا ہے نحن ابناء الدلیل، اے علی والے تو دلیل والا ہے. تحقیق کر کے اپنے عقیدوں کا جواب رکھا کرو. یہ نہیں کہ صرف تم اپنی دلیل بناؤ. اگر خدا تمہیں اس عقیدے کے بنیاد پر تجھے جنت میں بھیجے تو خدا جب ہندو سے پوچھے گا کہ تم نے بھی بت پرستی کیوں کی، تو ہندو بھی یہی جواب دے گا میرے ماں باپ بت پرست تھے. شیعہ کہے گا میرے ماں باپ شیعہ تھے، سنی کہے گا میرے ماں باپ سنی تھے. تو اس دلیل کے مطابق نہ تجھے جنت ملے گی نہ اسے جہنم ملے گی. تو دلیل ہونی چاہیے. تو نظریہ بھی دلیل کے مطابق ہو تب انسان کے وجود میں عقیدہ مضبوط ہے. بوڑھی خاتون اللہ کو مانتی ہو، ہاں یا رسول اللہ بتا اللہ کو کیوں مانتی ہو؟ اللہ کے وجود پہ ایک دلیل تو رکھو. تبھی اصول دین میں تقلید حرام ہے. اگر اصول مضبوط نہیں تو بندے کے فروع مضبوط نہیں. ہم نے اصول دین میں تقلید کی ہے. بچے کو مولوی کے پاس بھیج دیا، اس نے کلمہ رٹوا دیا، سمجھایا نہیں. اور گھر آتا ہے، ہاں بیٹا سیکھ کر آئے، ہاں بابا کلمہ رٹ کے آئے ہوں. سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فضل. اس نے رٹا ہوا ہے. اس نے نہ اللہ کو سمجھا، نہ محمد کو سمجھا، نہ علی کو سمجھا. تو جب تک سمجھے گا نہیں تو یہ حبیب ابن مظاہر کیسے بنے گا؟ جب تک سمجھے گا نہیں یہ مالک اشتر کیسے بنے گا؟ جب تک سمجھے گا نہیں یہ علی کے کردار پہ کیسے چلے گا؟ تو یہ مکتب چیزوں کو سمجھاتا ہے، رٹواتا نہیں ہے. پہلے سمجھو اس کے بعد رٹا لگانا ہے لگاؤ. اب یہ بات کیسے سمجھا؟ بیٹا باپ سے پوچھتا بابا اللہ ہے، اب اسی نے نہیں سمجھا. تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہ بچوں کو بھیجو پہلے بڑے مولوی کے پاس پڑھ کے آئے. کہتے مولانا بوڑھا ہو گیا اب شرم آتی ہے. مولا فرماتے ہیں دین کو سمجھنے میں کوئی شرم نہیں. خود جاؤ مولانا کے پاس، مولانا میں 40 سال کا ہوں، 50 سال کا ہوں، 60 سال کا ہوں، ذرا میرا کلمہ تو چیک کریے. ایک دن کھڑے ہو جا مولانا میری نماز تو چیک کریے، میرا وضو تو چیک کریے. جب بندہ خود سدھرا ہوا ہو تو بچے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رکھیے بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. بچوں کو کتنا بھی سناؤ بچے کچھ نہیں سنیں گے. ایک بیٹی تھی جس کی باپ نے شادی کروائی، 2 مہینے میں طلاق ہو گئی. باپ نے کہا بیٹی شوہر کے گھر میں کیوں نہیں رہی؟ کہ بابا آپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں کہ شوہر کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. میں جب سے پیدا ہوئی میں نے آپ کو اماں سے لڑتے ہوئے دیکھا تو میں بھی تو وہی سیکھی تھی. تو اگر علی اکبر بنے تو حسین کو دیکھ کر اکبر بنے نا. اگر عباس بنے تو علی کو دیکھ کر عباس بنے نا. تو آج تم نے اپنے بچوں کے لیے آئینہ کیسا بنانا ہے کہ بچہ کس کو دیکھ کے سیکھے تھے؟ تو اس میں کوئی شرم نہیں. اگر عمر عجیب 50 سال کا مومن گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ مولانا آج تک مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی باب مدینۃ العلم کا ماننے والا اور یہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا لیکن پیسے گرنا جانتا ہے، مال جمع کرنا جانتا ہے، 4 گالیاں اسے آتی ہیں، لڑنا اسے آتا ہے، ہر چیز آتی ہے، لیکن اسے اتنا ٹائم نہیں کہ وہ قرآن جو اہل بیت کا سہارا تھا، وہ قرآن جسے حسین نے نو کے نیزہ پہ پڑھا تھا، یہ مومن اس قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا. تو یہ بچے کیسے علی والے بنیں گے؟ تو رسول خدا بوڑھی خاتون سے پوچھتے ہیں، بوڑھی خاتون اگر اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے وجود پہ مجھے دلیل دو. اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے کہا، اگر میں نے بھی کہا ہے تو دلیل ہونی چاہیے. تو مسلمان اگر دلیلوں کے پیچھے لگے تو سارے مسلمان در علی ابن ابی طالب پر آ جائیں. اگر ہم نے علی کو بھی مانا تو دلیل کی وجہ سے مانا، تعصب کی وجہ سے نہیں مانا. بہترین حسب تھا
بہترین نسب تھا، علم بہترین تھا، کردار بہترین تھا، شجاعت بہترین تھی، لہٰذا ہم علی بن ابی طالب کے پیچھے چلے گئے۔ تو یہ کردار ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگواتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اے بوڑھی خاتون بتا اللہ کو مانتی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں مانتی ہوں۔ کہ اگر اللہ کو مانتی ہو تو مجھے اللہ کے وجود پہ دلیل دو۔ اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پڑھایا نہیں، آپ نے سکھایا نہیں۔ نبی نے کہا اگر مانا ہے تو دلیل کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ تو یہ بوڑھی خاتون چرخہ چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے چرخے کو روک لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ سب سے بڑی توحید خدا پر میری یہ دلیل ہے۔ اصحاب نہ سمجھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہے بوڑھی خاتون میرے صحابیوں کو سمجھا، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ جب ایک چھوٹا سا چرخہ، یہ دلیل کہاں سے نکالیں؟ وجود خدا پر ہر بندہ سوچ کے اللہ کے اوپر یقین کر سکتا ہے جب دلیل ہو۔ اس خاتون کو کیسے سمجھاؤ گے؟ اس بچی کو اہمیت حجاب کا کیسے پتہ چلے گا؟ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت اچھے اچھے ایکسپیریمنٹ لوگ بنا رہے ہیں جوان، اس کے بجائے کہ ہم فضول ویڈیو بنائیں، ہم دین کی حفاظت کے لیے، دفاع دین کے لیے اچھی سی اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اس سوشل میڈیا کو بھی ہم پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں نا، لیکن اس بندے میں جس میں شعور ہو۔ بہت اچھا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کوئی امریکہ انگلینڈ میں، کہ خاتون تھی، اس کو انہوں نے بدترین لباس پہنایا، بالکل بدحجابی والا لباس، پھٹا ہوا جس طرح پہنتے ہیں یہ لوگ، جس میں فیشن ہو نوجوانوں کے لیے، اور اسے ایک روڈ پہ چلایا، مثلا کوئی 1.5 کلومیٹر کا فٹ پاتھ تھا، اس پہ یہ چلی۔ مثلا اس روڈ پہ اگر 400-500 لوگ تھے، تو جب یہ خاتون پھٹے ہوئے کم لباس اس نے پہنا اور اس حالت میں یہ چلی، تو اس روڈ پہ جتنے لوگ تھے، کسی نے اشارہ دیا، کسی نے سیٹی دی، کسی نے کوئی جملہ کسا، کسی نے کیا بولا، تو 300-400 مردوں نے اسے تنگ کیا۔ اب اسی خاتون کو پھر انہوں نے برقع پہنا، اس کو کورڈ کیا، اس کو حجاب پہنایا، اسی روڈ سے انہی مردوں کے درمیان سے گزارا، ایک بھی مرد نے اشارہ نہیں کیا۔ یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ایک بھی مرد نے اسے اشارہ نہیں کیا۔ تو حجاب خاتون کی سیفٹی کے لیے ہے، حجاب اس کی عفت کے لیے ہے۔ اگر تو بد حجاب ہو کر چلے گی تو نقصان لوگوں کا نہیں ہے، نقصان تو تیرا اپنا ہے، لیکن اگر حجاب کے ساتھ چلے گی تو تیرا ایمان بھی بچے گا، تیری آخرت بھی بچے گی۔ ایکسپیریمنٹ ہے۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے مومن جو گناہوں میں پڑا ہے، جو شراب و نشے میں پڑا ہے، جو بد کرداریوں میں پڑا ہے، تو اللہ کا آواز آتی ہے کہ نماز تجھے فحشاء سے بچاتی ہے، نماز تجھے منکر سے بچاتی ہے۔ تو اگر تم نے پوری زندگی شیطان کو آزمایا، 40 دن علی کو آزمایا۔ من نخلص اللہ 40 یوم، جو 40 دن خود کو خدا کے لیے خالص کرے۔ معصوم کا فرمان ہے، حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ خدا اس کے دل پر ہدایت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے، حکمت کے چشموں کو کھول دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ آزمائے کہ جو احکام اللہ نے بتائے اس کا فائدہ کتنا ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، کم از کم لا الہ الا اللہ کو سمجھو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین و آسمان میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے، کہتے ہیں ہر روز میں دیکھتا تھا آیت اللہ قاضی قبرستان جاتے ہیں، 2 گھنٹہ سکوت کامل سے بیٹھتے تھے اور قبروں کو دیکھتے رہتے تھے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ آغا قاضی کرتے کیا ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ کل مجھے تہران جانا ہے۔ میں نے کہا آخری درس ہے آغا قاضی کا سن کے پھر نکلتا ہوں۔ کہ آقا مسجد سہنا میں درس دے رہے تھے، میں ان کے درس میں شرکت کی، اور جیسے درس ختم ہوا میں آگے بڑھا، پہلا جملہ آغا قاضی نے کہا کہ اے جوان، تہران جانا تیرے فائدے میں آئی۔ ایک تو یہاں پریشان ہوا، ان کو کیسے پتا کہ میں تہران جانے والا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ میں وادی السلام اتنا کیوں بیٹھتا ہوں؟ اگر وادی السلام میں اتنا نہ بیٹھتا تجھے کیسے بتاتا کہ تہران جانا تیرے نقصان ہے؟ تو یہ غور و فکر ہے جو انسان کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ لیکن آج سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ ذرا تصور کریے، ہم کتنے گھنٹے سوچتے ہیں اور کتنے گھنٹے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ سوچیے گا، 8 گھنٹے ہم موبائل کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ یہ فیس بک جو کسی بولے سے رات سے کم نہیں ہے،
ختم ہی نہیں ہوتا، چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. ہاں تو یہ آپ کے ذہن کو ملٹی ٹائم یہ ڈائیورٹ کرتا ہے مختلف جگہوں. ایک مرتبہ نوح آیا، پھر کوئی اداکار آ گیا، پھر کوئی گانا آ گیا، پھر کربلا آ گئی، پھر لاس اینجلس آ گیا. ہاں یہ ذہن کہاں کہاں دوڑ رہا ہے. اسی سے انسان کے وجود میں سکون ختم ہو جاتا ہے. سکون کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ذہن ایک جگہ پہ متمرکز ہو نا، کہ بندہ 1 گھنٹہ اللہ کے بارے میں سوچے، 1 گھنٹہ اپنی خلقت کے بارے میں سوچے. کہ جو انسان یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اگر تیرا جسم ہے تو 5 منٹ کے لیے دل کی دھڑکن کو روک کے دکھا، روک کے دکھا. اگر یہ تیری باڈی ہے تو روک کے دکھا. وہ تیرے دل کو دھڑکا دھڑکا کے بتاتا ہے تو نہیں ہے، میں ہوں جو تیرے دل کو چلانے والا ہوں. تیری رگوں میں خون کو دوڑا کے بتاتا ہے کوئی اور ہے جو تیرے وجود کو ہستی دینے والا ہے. کوئی اور ہے جو جب چاہے تیری سانسوں کو لے، جب چاہے تجھے سانسیں دے. تو انسان سوچے گا تو پہنچے گا نا. لیکن سب سے کل میں نے کہا نا، ورڈ نیو آرڈر، نظم نوین جہاں، دنیا کا نیا نظم جو انہوں نے پیدا کیا یہی ہے کہ جوان کو سوچنے نہ دو. یہ سوچے گا ہدایت پہ آئے گا، یہ سوچے گا علی کے در پہ آئے گا، یہ سوچے گا ہوا ہے تو بنے گا. تو ایک طرف یہ مولوی یہ مفتی یہ کیا کرتے ہیں؟ سوچنے نہ دو، اتنے ایشوز پھینک دو. کہ میں نے کہا ایک جھوٹ کو اتنی مرتبہ ریپیٹ کرو اسے سچ لگ رہا ہے. یہی شیعوں کی مجالس ہوتی تھی نا، ان کے پتہ نہیں نیاز میں یہ ذوالجناح کا فضولہ ڈالتے ہیں. اتنا بولتے تھے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل بتاتا ہے کہ مولانا کوئٹہ میں ڈیوٹی تھی، ایک آن ڈیوٹی، کہ میں بھی آن ڈیوٹی جنرل تھا، وہ بھی آن ڈیوٹی جنرل تھا، مولا کا نیاز ہوا اس کے گھر بھیجا. اس خاتون نے، اس گھر کی نوکرانی آئی، کہنے لگی آپ ان کے گھر نیاز نہ بھیجا کریں. ہم نے کہا کیوں؟ ہم تو 2-3 ہفتوں سے بھیج رہے ہیں. وہ لیتے بھی ہیں. کہ آپ سے لیتے ہیں لیکن باہر جا کے پھینک دیتے ہیں. تو اس کی بیوی کہتی ہے میں نے اس کو بلایا، اس جنرل کی بیوی کو. میں نے کہا تم کتنا پڑھی ہو؟ اس نے کہا میں ایم اے پاس ہوں. کا شوہر جنرل ہے، تو ایم اے پاس ہے، جب تیرے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. یہ دیکھیں نا، کیونکہ انسان اگر سوچے نا، وہ کتنے بھی بڑے قاضی شورے کیوں بنا؟ سوچ نہیں رہا تھا، ہور بنا سوچ کی وجہ سے. اگر وہ آخری رات اگر ہور نہ سوچ رہا، آج ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے. یہ نہیں بتا میں 4 گھنٹے جو موبائل نیچے سے اوپر چلتا جا رہا ہوں، یہ 4 گھنٹے وہ تجھے سوچ پر مجبور نہیں کر رہے، جس تجھے دکھا رہے ہیں. دیکھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، سوچنے والے کو ہدایت. آج ذہن کو فریز کیا جا رہا ہے، سوچنے سے روکا جا رہا ہے. یہی ورڈ نیو آرڈر ہے کہ اتنا مٹیریل کریٹ کرو، وہ کارٹون مٹیریل ہو، وہ اینیمیشن مٹیریل ہو، وہ کامیڈی مٹیریل ہو، وہ ہارر موویز کا مٹیریل ہو. اتنا مٹیریل کریٹ کرو کہ اسے جو دل چاہے یہ سرچ کرے اسے وہ چیز مل جائے. یہاں خیال آئے مجھے یہ دیکھنا ہے، فوراً وہ چیز اس کے لیے بنا دو. یہاں خیال آئے یہ دیکھنا ہے، فوراً چیز بنا دو، تاکہ اس کا ذہن اللہ کی طرف کبھی ڈائیورٹ ہو ہی نہیں. اور ایک طرف اہل بیت کی سوچ ہے، نو کے نیزہ پر بھی تو ذکر خدا، گودی قتل گاہ میں تو سر سجدے میں. عجیب سوال کہ کسی امام سجاد سے کہ مولا سنا تھا کہ حسین کا بدن تیروں پر تھا، پھر آپ کے بابا نے سجدہ کیسے کیا؟ سوال ہے نا، یہاں تیر ہے، یہاں بدن ہے، تو زمین سے کئی فاصلے پر ہے، تو آپ کے بابا نے سجدہ کیسے کیا؟ فرمایا سجدہ کرنا ضروری تھا، بابا نے ہاتھوں سے مٹی کو جمع کیا، یہاں تک کہ ماتھا سجدے پر پڑا. اہل بیت کا کام تھا بندوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کریں اپنی ذات کی طرف نہیں، خدا کی ذات کی طرف. کیونکہ ہدف خلقت یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت اگر صحیح ہوتی ہے تو حسین کو پہچان کر خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، علی کو پہچان کر خدا کو، جن کے لیے جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرمایا فزو برب الکعبہ، علی آج کامیاب. اتنے القاب ملے لیکن مولا نے یہ جملہ نہیں کہا. حسنین کے بابا بنے، سیدہ سے شادی ہوئی، من کنت مولا کا لقب ملا، باب مدینہ العلم بنے، لیکن اس وقت یہ جملہ نہیں کہا. کب کہا؟ جب ابن ملجم کی تلوار سر پہ لگتی ہے اور سر سجدے میں ہوتا ہے. تو 2 طاقتیں ہیں، ایک دنیا کے پاورز جو آپ کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، کہاں؟ تاکہ یہ سوچیں نا،
70 سال زندگی غفلت میں گزر گئے. ایک بوڑھے نے فون کیا 65 ایئرس کا بوڑھا پنجاب سے کہ مولانا پوری زندگی گزر گئی لیکن آج تک نہ میں نے تبرہ سمجھا تھا نہ تولا. ایک مجلس سنی, میں نے کہا یہ چنگاری, یہ مجالس چنگاری کا کام کرتی ہے. ہر بندہ اندر سے چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے, لیکن چنگاری لگے تو ہدایت ملے. شیطان یعنی عجیب شیطان ہے, صرف وہ چنگاری بھی لگنے نہیں دیتا, اس چیز کے قریب بھی نہیں لے جانے دیتا. میں ایک سمپل سی مثال دوں. آپ 8 بجے آئے, 9 بجے آئے, 10 بجے آئے, 4 گھنٹے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ پنجاب کے کئی ایسے جلسے ہیں جہاں پہ سارا دن مجلس ہوتی ہے. خطیب اترا, دوسرا تو تیسرا, 3 دن مجلسیں ہوتی ہیں. شیطان تجھے مجلس میں آنے سے نہیں روکتا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے, لیکن کبھی سوچا 17 منٹ کی نماز سے روکتا ہے. اس میں تو دیر ہی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے, لیکن اس چیز سے روکتا ہے تم, کیونکہ وہ منبع و مرکز ہے. اسے پتا ہے مجلس سنے گا تھوڑی ہدایت ہوگی, لیکن یہ مجلس کمپلیٹلی اسے گناہ سے نہیں ہوتا. لیکن جو نماز ہے, قرآن کا حکم ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تبھی مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ پاور اس کے پاس ہوگا, یہ ہر گناہ سے بچ پائے گا. یہ سجدے کی طاقت اس کے اندر ہوگی, یہ بڑے سے بڑے جابر کی دربار میں جھکے گا نہیں. لیکن کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن مجلس میں آتے ہیں. چلو یہ خدا کا کرم ہے کہ تجھے فرش عذاب پہ بلا لیتا ہے, لیکن اسی نشے کی حالت میں اگر نماز پڑھو تو لعنت ہوتی ہے. یہ تو کرم ہے نا, فرش عذاب کرم حسین کا دربار ہے نا, کہ یہاں پہ اتنی سختی نہیں ہے. حرم اہل بیت میں اتنی سختی نہیں ہے. ایران کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے کہا میں ایک دعا امام رضا کے دروازے پہ لگا دوں تاکہ کوئی گنہگار اندر نہ آ پائے. منع کیا گیا کہ اگر ایسا کرو گے پھر میرے حرم میں لوگ آئیں گے تو کیسے آئیں گے. یہ میدان غور بنانے کا کہ کتنے بھی گنہگار ہو حسین کی مجلس میں آؤ, سیدہ کے صدقے میں سوچو تو خدا تجھے حر بنا دے گا. لیکن جب مصلی عبادت پہ جاتے ہو تو پھر خدا وہاں سے تجھے سلمان فارسی بناتا ہے, پھر وہاں سے منا اہل بیت بنے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بندے کی توحید مضبوط ہوگی. توحید کہاں سے؟ میں تقریباً ہر جگہ کا اللہ نے زندگی دی تو صحیفہ سجادیہ پہ ایک خمسہ عشرہ ہونا چاہیے. بہت اکثر لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ غربت اہل بیت کہ ہمیں صرف امام زین العابدین کے مسائل پتہ ہے, لیکن پوری زندگی جو امام نے دعائیں پڑھی اس میں جو امام نے مطالب اور معارف دیے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کہ میں کہتا ہوں 2 طریقے ہیں اہل بیت کو پیش کرنے. ایک طریقہ تو رائج طریقہ ہے کہ یہاں پر دشمن علی ہے اور یہاں پر علی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مولا کے دشمن کو برا بھلا کہو, اس سے فائدہ بھی ہوگا, مجمع خوش ہوگا, واہ واہ کرے گا, لیکن ایک نقصان بھی ہوگا کہ جو علی کے دشمن کو مانتا ہے اس سے ٹکراؤ بڑھے گا, دشمنی بڑھے گی. کیونکہ جو آپ کے ذہن میں تصورات ہیں وہ ان کے ذہن میں نہیں ہیں. جو آپ کے لیے مبغوض ہے وہ ان کے لیے محبوب ہے. تو قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو, کہیں وہ تیرے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دشمن علی کو برا بھلا کہوں, دشمن سیدہ کو برا بھلا کہوں, برا بھلا کہوں. اس سے یہ پیدا ہوگا کہ جو دشمنیاں ہیں جو مجلس میں 2 اہل سنت آئے ہیں اہل بیت کی محبت میں, وہ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اسے نہ چھیڑوں, میں علی پڑھوں, میں اہل بیت کو بیان کروں. تو یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ, میں اتنا اہل بیت کو بیان کروں کہ یہ کسی کو نظر ہی نہ آئے. یہ کام اہل بیت کا کام تھا بھائی. ان کے جن کو وہ مانتے ہیں جو بھی ایکس وائی زیڈ, ان کے پاس کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی اہل سنت کے بھائی کی شادی میں جو دیندار بندہ اس کے اندر چلے جائیے, جتنی نعتیں پڑھتے ہیں 80% نعتیں یا رسول کے لیے ہوتی ہیں, آل رسول کے لیے ہوتی ہیں. ایک نعت سنی ان کے لیے, کیا پڑھے؟ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آپ کے پاس تو ہے نا,
آپ کے پاس تو فضائل ہے نا، آپ کے پاس تو مطالب ہے نا. کراچی کا بہت بڑا بزنس مین کہا میں شیعت کو پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس علی کی دعائے کمیل پڑھ. اور دعا دکھائیے. میں نے کہا امام حسین کی دعائے عرفہ پڑھ. دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا اگر واقعا نبی کے بعد کوئی ولی ہے تو علی ہے یا اولاد علی ہے. اتنا علم اہل بیت ہے. لیکن یہ سپاہی صحابہ والے کیا چاہتے ہیں؟ ایک چنگاری لگا دیتے ہم شیعہ سارے اس کے پیچھے. وہ تو یہی چاہتے ہیں نا، آپ ان چیزوں کو چھیڑو، مطالب علی کو پیش میں کرو، آپ فضائل اہل بیت پڑھو. طارق زمین کیوں بنا؟ جب سے اس نے امام زین العابدین کی صحیفے سجادیاں پڑھی دل نرم ہو گیا اس کا. تو واقعاً یہ کلمات کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے. اب پڑھیں تو صحیح. یہ مظلومیت ہے. بھائی پورے مجمع میں سے کس بندے نے کمپلیٹلی زندگی میں ایک بار نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. یہ مظلومیت علی نہیں ہے کہ ہم امام سجاد کا نام لیں لیکن صحیفے سجادیہ کہ ہم نے 4 دعائیں بھی نہیں پڑھی. امام رضا کا نام لیں لیکن امام رضا کے صحیفے کی ہم نے 4 چیزیں بھی. یہ مظلومیت ہے. بھائی کم از کم پڑھتے نہیں تو خطیبوں کو کہو کہ ہمیں بتاؤ کہ امام سجاد نے کیا مطالب کہے تھے، تاکہ دنیا کو پتا چلے ان میں ایک علی نہیں ہے، ان میں 12 علی ہیں. ہم نے مولا علی پڑھا تو دنیا کو پتا چلا نا. قلندر کی شاعری میں بھی علی، لطیف کی شاعری میں بھی علی، بلے شاہ کی شاعری میں علی. تو ہر بڑے سے بڑا عارف بھی ہو تو وہ ذکر محمد اور آل محمد کرتا ہے. کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ فضائل اگر کہیں پہ نظر آتے ہیں تو در علی پہ نظر آتے ہیں. یہ مطالب. اب آئیے ذرا توحید سیکھیں امام زین العابدین سے. ایک جملہ ہے مولا کا، بہت پیارا جملہ ہے. یعنی علم کلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حوضوں میں، لیکن اگر علم کلام بھی کلام معصوم سے پڑھایا جائے. ایک مرتبہ میں کسی بڑے بڑے فلسفے والے شخص کے کلام پڑھتا ہوں. افلاطون نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، لیکن ایک مرتبہ میں دیکھتا ہوں امام زین العابدین نے کیا کہا، مولا علی نے کیا کہا. تو وہ پیور مطالب ہیں جو اہل بیت نے دیا. امام کا جملہ سنیے توحید کے حوالے سے. ہر بچہ آپ سے پوچھتا ہوگا، کبھی کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ خدا ہے تو نظر کیوں دیا؟ سوچا ہے کہ نہیں سوچا؟ ہر بندے کی تمنا ہے جسے میں دن رات سجدے کروں اور نظر تو آئے. تو کئی دلیلیں بھی ہیں منطق والوں نے، لیکن ایک جملے میں امام نے خلاصہ کیا میرے مولا زین العابدین نے. فرمایا پہلی دعا فرماتی مولا عجزت ابصار الناظرین ان رؤیتہ. اے خدا تو وہ ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہیں. عاجز مطلب بے بس. اے خدا تو وہ ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہیں. اب جواب مولا خود دیتے ہیں کیوں عاجز ہیں. اللہ کو دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں. فرماتے کیوں؟ کیونکہ خدایا نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. اب اس جملے کو کھولوں. امام نے تو بول دیا اے خدا نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. ضرورت پڑے محمد والے. اس دنیا میں آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی ابتدا ہو جس کی انتہا ہو. یہ ٹیشو پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا. یہ اس کی بنی ابتدا، یہ اس کی بنی انتہا. میں آپ کو نظر آ رہا ہوں. کیوں نظر آ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میری ابتدا ہے، یہ میری انتہا ہے. مجمع نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی انتہا ہے. کہ خدایا تو نظر آئے تو کیسے آئے؟ خدا تو نظر آئے تو کیسے آئے؟ کیونکہ اگر تو نظر آئے تو تیری ابتدا بھی ہو تیری انتہا بھی ہو. یعنی اگر خدا قدم گاہ مولا علی پہ نظر آئے تو خدا کی ابتدا بھی بنے انتہا بھی بنے. یعنی یہاں سے شروع ہو یہاں پہ ختم ہو. اور فرمایا جو شروع اور ختم ہو وہ محدود ہو جائے اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں. مائکروسکوپ سے آپ کئی وائرسز کو بیکٹیریاز کو دیکھ سکتے ہو لیکن پھر بھی ان کی ابتدا ہے انتہا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی ابتدا ہے
انتہا ہے. سورج بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی اس کی ابتدا ہے, انتہا ہے. تو یہ خدا کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کی کوئی ابتدا نہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں. اور اگر خود کو دکھائے بھی تو اسے خود کو محدود کرنا پڑے گا. وہ لامحدود ہے تو محدود کیسے ہو جائے گا؟ ایک جملے میں مولا نے پوری ترتیب بیان کر دی. اور میں کہوں عجیب ہے معارف اہل بیت کہ بیٹا کہے آپ اسے دیکھ نہیں سکتی, اور بابا کہے کہ علی اسے مانتا ہی نہیں جسے دیکھتا نہیں. مولا کا جملہ ہے کہ علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جو خدا نظر نہ آئے. میں کہوں گا مولا آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا, اور مولا کہے علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. تو مولا نے خود جواب دیا, خدا ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا, دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا. یہ قلب ہے جو وجود خدا کو محسوس کرتا ہے, وہ محدود نہیں ہے جو ایک جگہ پہ سمٹ جائے, وہ وجود لامحدود ہے. اسی طرح جب معرفت بڑھتی جائے گی تو عشق خدا بڑھتا ہے. اور اللہ کی آواز ہے جسے میں اپنا عاشق بناتا تو میں اس کے وجود کے سارے گناہوں کو چلا دیتا. اب یہ میری اطاعت کا مظہر بن جاتا ہے. ایک تعریف علم منطق میں علماء کرتے ہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے. یہ تعریف جو میرے امام نے کی, یہ پوری تعریف سمجھیں گے ولایت عملی کی تعریف ہے. مولانا تشریف فرمائیں, ایک تعریف علم منطق میں انسان کی جاتی ہے, الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے یا فکر کرتا ہے یا سوچتا ہے. یہ تعریف علم منطق میں. لیکن اے کاش ہمارے حوضوں میں بھی وہ تعریف انسان کی بتائی جاتی جو امام سجاد نے کی. ایک تعریف امام سجاد انسان کی کریں, اہل بیت نے الگ تعریف کی ہے, علم لاجک اور منطق والوں نے الگ تعریف کی ہے. مولا سے پوچھا کہ مولا انسان کون ہے؟ مولا یہ پہلی دعا میں فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے. اچھا اگر ایک منٹ کے لیے اس تعریف کو صحیح مانا جائے کہ انسان وہ ہے جو بولتا ہے, انسان وہ ہے جو سوچتا ہے, تو یزید بھی تو سوچتا تھا, یزید بھی تو بولتا تھا. تو کیا آپ یزید کو انسان مانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں. ان کو حیوان کہنا بھی حیوان کی توہین ہے. تو انسان کون ہے؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں پروردگار انسان تب بنتا ہے جب وہ تیرا حمد کرتا ہے. یہ انسان کی تعریف ہے. یہ اپنا انسان ہونا کب پروف کرتا ہے؟ جب یہ تیرا کیا کرتا ہے؟ حمد کرتا ہے. اب مجھے سمجھ آیا کہ خدا نے ہر نماز میں سورہ حمد کو واجب کیوں کیا ہے. کیا نماز میں سورہ حمد پڑھ اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے کہ تو انسان ہے. اب مولا خود فرماتے ہیں کہ اے خدا کون سا حمد لسانی, ہاتھ میں تسمیل ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ نہیں, حمد عملی, اپنے عمل سے حمد کرے. ہمارے اساتذہ ایک لطیفہ بتاتے تھے, ٹاپک اتنا سیریس ہو گیا تھوڑا سا مسکرا بھی نہیں. کا ایک بوڑھا تھا, بس میں بیٹھتا تھا, جو بھی خاتون بس میں آتی تھی کہتا تھا استغفر اللہ, ہاتھ میں تسبیح تھی, استغفار کر رہا تھا. بدحجاب خاتون ایک استغفر اللہ, پھر دوسری آئی دیکھا پھر کہا استغفر اللہ. بعض لوگوں کی استغفار ایسی ہوتی ہے. پھر چوتھی آئی کہا استغفر اللہ. اب جب پانچویں آئی تو پیچھے نے بندے نے کہا قبلہ پانچویں استغفر اللہ بھی آ گئی. تو کچھ لوگ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ زبان سے استغفر اللہ, آنکھوں سے شیطان شیطان. یہ استغفار کیا ہے؟ لسانی تو ہے, آنکھوں کی نہیں. مولا فرماتے کون سا حمد؟ حمد لسانی کا نہیں, حمد عملی. اب بتاتے ہیں حمد عملی کی تعریف مولا خود بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں حمد عملی کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جسم کا جو عضو خدا نے جس مقصد کے لیے بنایا اگر اس مقصد میں استعمال ہو تو یہ اس کا حمد ہے. اللہ نے تجھے آنکھیں دی, کس چیز کے لیے آنکھیں دی؟ انڈیا کی فلمیں دیکھنے کے لیے, گانے دیکھنے کے لیے, بازاروں میں عورتوں کو دیکھنے کے لیے.
یا تجھے آنکھیں دی حسین کی زری دیکھنے کے لیے، یا تجھے آنکھیں دی قرآن کی تلاوت کے لیے، یا تجھے آنکھیں دی امام زمانہ کی زیارت کے لیے، لیکن تم نے 60 سال 50 سال 30 سال آنکھوں کو کہاں استعمال کیا؟ اگر آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں خدا نے کہا تو یہ آنکھوں کا حمد ہے۔ اللہ نے زبان کیوں دی؟ اپنے ذکر کے لیے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں تو کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں نا۔ لیکن صبح سے شام تک یا غیبتیں کرو یا گالیاں دو یا یہاں کی بات وہاں پہنچاؤ یا بزنس میں جھوٹ بولو تو یہ آنکھیں حمد خدا نہیں کر رہی۔ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بندگان خدا شیطان کی عبادت میں کرنا۔ کہ یا رسول اللہ کون کرتا ہے شیطان کی عبادت؟ کہ سجدہ اللہ کو کرتا ہے پر تو عمل سے شیطان کی مانگتا ہے۔ تو جس کے کہنے پر چلے وہ تیرا معبود ہے۔ بندہ مرتضی علی حسن کیا مطلب؟ علی کا نوکر ہوں، جب نوکر علی بنے گا تو سلمان بنے گا۔ تو یہی ولایت عملی ہے کہ تیرا پورا وجود کیا کرے؟ حمد پروردگار عالم کرے۔ آنکھیں حمد کریں، کیسے کریں گی؟ ان کانوں سے حسین کا ذکر سنو یا اللہ کی مدح سنو، اس زبان سے یا ذکر خدا۔ 2 گھنٹے بندہ گاڑی میں جاتا ہے، فضول باتیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ مولا فرماتے ہیں جوان یاد رکھنا، یہ جوان، یہ جو زبان ہے نا یہ بڑی اہم ہے۔ فرماتے جب تو صبح اٹھتا ہے نا تیرے ساتھ تو آدھا زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں، آج غلطی نہ کرنا، غلطی تو کرتی ہے جوتے ہمیں پڑتے ہیں۔ گالی زبان دیتی ہے، مکہ منہ کو لگتا ہے، سارے فسادات زبان کرتی ہے۔ تو فرمائے جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ قاضی شرح نے جب تک قلم نہیں چلایا تھا نا زبان اس کی قیدی تھی، لیکن جب اس نے لکھ لیا حسین واجب القتل ہے، اب قیدی بن گیا اپنی زبان کا۔ تو فرمایا اعزاز یہ ولایت عملی ہے کہ حمد خدا کر۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا، کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھنا حلال ہے، لیکن نماز میں یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جب تم کہتے ہو اللہ اکبر گویا تو حصار توحید ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ 2 منٹ 4 منٹ تیری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ آنکھیں وہاں ہوں جہاں خدا نے کہا، کمر ایسے جھکے جہاں خدا نے کہا، سجدے میں ایسے جاؤ جیسے خدا نے کہا۔ تو خدا تجھے 17 منٹ ٹریننگ دیتا ہے کہ 17 منٹ ایسا بن جیسا میں نے کہا۔ اور جب ٹرینڈ ہو جائے گا نا بندہ یقین کامل سے، پھر دن کے 24 گھنٹے ایسے گزریں گے جیسے پروردگار عالم نے کہا۔ تو عصمت کے 2 درجے، ایک عصمت عطائی ہے کہ خدا عطا کرتا ہے 14 معصوم انبیاء کو، دوسری عصمت اکتسابی ہے، کسب کرنے سے ملتی ہے۔ حضرت عباس معصوم ہیں لیکن کون سی عصمت ہے؟ کسبی عصمت ہے۔ خود حضرت عباس نے قسم کی، سیدہ زینب نے قسم کی، عصمت کے درجات ہیں۔ سلمان بھی معصوم ہے لیکن کون سی عصمت ہے؟ کسبی عصمت ہے۔ کسی کا 7واں، کسی کا 10واں، کسی کا 9واں درجہ، یہ درجات پہ ہر مومن فائز ہو سکتا ہے، لیکن کس سے؟ جب اہل بیت کی عصمت سے متمسک ہوگا تو اس کی دنیا ایسی بن جائے گی جیسا اس کا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ سب وقت پڑھے محمد تو یہ کتابیں ہمیں رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مطالعے پڑھنے کے لیے ہیں۔ میں نے ایک فارمولہ دیا تھا، اگر واقعی لوگ عمل کریں تو میں نے کہا مثلاً اس مجمع میں 5 سوال، پورا سال محنت کرو، یہ نہیں کہ 10 شیعہ بناؤ، 15 شیعہ بناؤ، 20 علی والے بناؤ، نہیں، محنت کرو ایک بندے کو صحیح راستے پر لاؤ، زیادہ نہیں، ایک بندے پورا سال ایک پہ محنت ہو، تیرا نوکر، تیرا ڈرائیور، تیرا کلیگ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ احیاء فکأنما احیا الناس جميعا، اگر ایک کو ہدایت تو خدا کہتا تو نے پوری انسانیت کو ہدایت دی۔ اہل بیت کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے۔ امیر شام نے بڑے شام بنائے لیکن علی نے ایک ابو ذر بنایا۔ یہ پورا جنوب لبنان اگر شیعہ ہے تو ابو ذر کی تبلیغ کی وجہ سے۔ بندے میں کوالٹی ہو نا، ایک خمینی بن جائے تو پورا ایران خمینی بن جاتا ہے نا۔ کوالٹی پہ کام کرو، ایک بندہ بناؤ، ہزاروں بناتے جا رہے ہیں، کوالٹی نہیں ہے، معیار نہیں، کیونکہ تعریف بھی نہیں ہوتی مذہب کی،
لیکن ایک عارف حسین الحسینی بن جائے، ہاں ایک بندہ آپ کے ایسا ایک شاعر بن جائے، ہاں سبت جعفر جیسا ایک بندہ تھا نا، لیکن دیکھیے کتنا رنگ تھا، آج بھی لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کوالٹی پہ کام کرو، پورا سال ایک تھے، یعنی اس مجلس میں آج کے دن عہد کر لو، وعدہ کر لو امام زمانہ سے کہ مولا خود بھی بنوں گا اور میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک کو ہور بنا کے آپ کی محفل میں لاؤں۔ اس کا نتیجہ دیکھنا کیا ہوگا، آج ہے 500 لوگ مجلس میں، اور اس سال کی ڈیٹ سے اگلے سال تک تم نے پوری محنت کی، تو آج 500 آئے ہو، اگلے سال کتنے آؤ گے؟ اور 500 لے کر آؤ، 1000 کا مجموع ہو جائے گا۔ پھر یہ 1000 اگر یہی نیت کریں اس طرح 2000 ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ مکتب اہل بیت وسعت میں پاتا ہوا نظر آئے گا۔ حسین کربلا 70 لے کر گئے، لیکن وہ کوالٹی والے لوگ تھے نا، اور اس کی برکت کتنی ہے کہ آج وہ کربلا جس میں 70 یا 100 لوگ تھے، آج اسی مولا حسین کے 40 میں ملین لوگ کربلا جاتے ہیں۔ یہ کوالٹی والا ورک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کی سوچ ہو کہ مجھے وہی کرنا ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ خوشی ہوتی تھی امام حسین کو، فرماتے ہیں اور حسین مولا کی خوشی کا باعث تھا۔ بی بی زینب جب دیکھتی تھی نا لشکر سامنے سے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو فرماتی تھی کہ حسین بھیا کیا ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ جب حبیب آیا تو خیموں میں خوشیوں کی لہر تھی، کوئی تو ہے جو میرے حسین کی مدد کے لیے آیا۔ جب ہور آیا تو بی بی زینب نے اون محمد کو بھیجا کہ بڑے ادب سے جھک کے سلام کرنا اور کہنا بھیا ہور، زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی۔ اور اتنا نہیں، اگلے جملے نے ہور کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا۔ فرمایا مامو ہور، اماں کہتی ہیں کہ ہور کو کہنا میں شرمندہ ہوں۔ آقا زادی میں شرمندہ، میں نے راستہ روکا، میری وجہ سے آج آپ کی بچیاں پیاسی ہیں۔ فرمایا اور علی کے در پہ جب بھی کوئی آیا میں خالی ہاتھ نہیں گیا، آج تو مہمان بن کے آیا ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ کہ اماں کہتی ہیں اور زہرا کی بیٹی وعدہ کرتی ہے قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، میں نانا کو کہوں گی اس وقت آیا تھا جب حسین تنہا رہا، اپنے ہاتھوں سے میرا نانا تجھے جام کوثر کرائے۔ یہ ہے ٹھنڈک قلب حسین۔ جب کوئی ایک مومن حر بن کے حسین کی دربار میں آتا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں اس مکتب پہ جوانوں نے۔ ایک شخص ایران کا نام ہے علی گنداب، ایران کا کام ہے گنداب، وہاں کا رہنے والا۔ کبھی کبھی انسان کا ظاہر بہت برا ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں نا، یہ چنگاری ہوتی ہے، مجلس ایک چنگاری کا نام ہے۔ اس انسان کی زندگی کو یہ مجلس بدل سکتی ہے۔ ایران کا مولانا محرم کا مہینہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا، تو یہ ہمارے شہر کا شرابی تھا، 24 گھنٹہ نشے میں، بدماش بھی تھا، لڑتا، گالیاں دیتا۔ میں جیسے واپس آیا، اندھیرا ہو چکا تھا، رات کے 2-2:30 بجے۔ اس نے مجھے روک لیا، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ علی گنداب حسین کی مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولا کے فرامین ہوتے ہیں اور ذکر مصیبت ہوتا ہے۔ کہا کہ مولوی صاحب مجھے بھی مجلس سنا ہو۔ کہا ایک نشے میں آدمی کیا سنا اس سے؟ اور دیکھا خنجر لگا ہوا ہے، منع کرتا ہوں، لڑائی ہوتی ہے، مارتا ہے۔ میں نے بہانہ کیا، میں نے کہا علی گنداب دیکھو مجلس کے آداب ہوتے ہیں، منبر ہوتا ہے، امام بارگاہ ہوتی ہے، کہاں پہ تھا، تجھے کیسے سنا ہو؟ کہ مولانا صاحب کوئی بات نہیں، کہتے اس نے دیوار کا سہارا لیا اور رکوع کی حالت میں چلا گیا۔ کہ میری کمر آپ کا منبر، بیٹھ جائیے میرے اوپر اور مجھے سنائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں مجبور کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا چلو بیٹھ گیا۔ 2-3 فضیلت کے جملے پڑھے امام حسین کے جلدی جلدی سے۔ کہ مولوی صاحب تو نے کہا تھا کہ تو مصائب بھی پڑھتا ہے۔ 2 جملے،
مسائل کے بھی سنا یہ لوگ اتنا روتے ہیں تو پڑھتا کیا ہے؟ کہتا میں نے یہاں سے شروع کیا کہ میرے مولا حسین اتنے غریب ہو گئے تھے کہ بیٹا مارا گیا، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے، آخر میں حسین کا پیارا بھائی تھا، ظالموں نے اسے بھی مارا، اور صرف مارا نہیں، بازو کاٹ لیے، آنکھوں میں تیر مارا۔ کہتا یہاں تک سن رہا تھا یہاں تک کہ میں نے کہا غربت حسین کا یہ عالم ہوا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، پیاس کے عالم میں بچہ تڑپ رہا تھا۔ حسین پانی پلانے کے لیے گئے تو ظالموں نے اس بچے کے گلے پہ تیر چلا دیا۔ کہتا یہ کہنا تھا تو میں اس کی کمر پہ بیٹھا تھا، یہ ہلنے لگا اور رو رو کے کہنے لگا اتنے غریب تھے حسین کے 6 مہینے کا بچہ بھی مارا۔ مجھے کہا میں اترا، میں چلا گیا، لیکن میں نے دیکھا یہ روئے جا رہا تھا اور روتے روتے یہی کہہ رہا تھا اتنے غریب تھے میرے حسین کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ارے 6 مہینے کا بچہ تھا، پانی پلاتے، لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ کہ میں جا کے سو گیا، کل ہوئی، صبح ہوئی، ادھر ادھر دیکھا یہ شخص مجھے نظر نہیں آیا، دوسرا دن ہوا نظر نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جو علی گنداب یہ کہاں ہے، نظر نہیں آتا۔ تو قبلہ پتا نہیں، اس نے گھر سے خدا حافظ کی، اپنا بوریا بستر لے کے، ہمیں نہیں پتا کہاں چلا گیا۔ کہتا 1 سال گزرا، میں گیا نجف، بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ اصفہانی، اس وقت ان سے ملنے گیا۔ کہتا صبح کی نماز میں شرف ملا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ میں نے کیا دیکھا کہ قبلہ جو نماز پڑھے ان کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ علی گنداب تھا۔ چنگاری بدل دیتی ہے بندے کو اور بنا دیتی ہے۔ کہتا میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی ہے۔ میں نے کہا قبلہ یہ کون ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ نجف کا سب سے متقی فرد ہے، اگر اس کی نمازوں کو دیکھنا ہے تو نماز تہجد کے وقت مسجد سہلہ چلے جانا۔ میں نے کہا واقعا دیکھوں تو صحیح نمازی بھی بن چکا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے مسجد سہلہ گیا، میں نے کیا دیکھا کہ نماز تہجد کے وقت ہے، سر سجدے میں ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے خدا میں شرابی تھا، میں گنہگار تھا، میرے اس گناہ کو بخش دے، واللہ اگر مجھے پتا ہوتا حسین کا مارنے والا شرابی تھا میں کبھی شراب نہ پیتا۔ کہتا اتنا رویا 2 گھنٹہ اپنے ایک گناہ پہ رویا، اور رونے کے بعد پھر کہنے لگا اے خدا اگر تو نے علی گنداب کا یہ گناہ معاف کر دیا پھر میں اپنے دوسرے گناہ کا کیا کروں؟ پھر اس پہ روتا اے خدا تو نے وہ معاف کر دیا، میں اپنے تیسرے گناہ کا کیا کروں؟ کہ پوری رات روتا رہا۔ میں نے کہا کہ قبلہ آپ کو پتہ ہی ہمارے شہر کا بدنام ترین کا جو بھی تھا چھوڑ دے، اب حسین کے لشکر میں ہے، اب یہ ہور بن چکا ہے۔ کہا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئے تو نمازی پڑھیں، اس کا گریہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک چنگاری علی اصغر کی مصیبت نے اس کے وجود کو بدل دیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھی، نماز مغرب ہوئی، وہاں کے ایک بہت بڑا آیت اللہ تھا، اس کے بچے آئے قبلہ کے پاس، قبلہ ہمارے بابا کے اوپر سکرات کا وقت ہے۔ تمام حکیموں نے کہا کہ یہ آخری رات ہے، کیا کریں گا؟ قبر کا بندوبست۔ قبلہ نے کہا کہ جو مولا علی کا انٹرنس ہے، جہاں پہ آپ داخل ہوتے ہیں نا، دروازے مولا علی کوئی ایک دروازہ تھا نا، کہا بالکل اس دروازے پہ جہاں مومنین داخل ہوتے ہیں زائرین، وہاں پہ قبر کھودی جائے۔ بہت بڑا آیت اللہ ہے، یہ مقام ملے گا کہ اس کو یہاں پہ دفن کیا جائے۔ کہ رات ہی میں قبر کھود گئے، صبح کی نماز ہوئی، سب نے نماز پڑھی۔ قبلہ نے کہا اس آیت اللہ کا کیا ہوا؟ بیٹے خوشی خوشی آئے کہ قبلہ معجزہ ہوا ہے۔ تمام حکیموں نے جواب دیا، لیکن اب ایسے ٹھیک ہو گئے ہیں جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ سب نے کہا مولانا قبر کھود لی ہے، قبر تیار ہے، اب کیا کریں؟ بند کر دیں؟ کہ قبلہ سوچ ہی رہے تھے، ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ قبلہ بہت دیر ہو گئی، علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ قبلہ اٹھے، خود دوڑے علی گنداب کا کاندھا ہلایا،
لیکن روح تو کب کی پرواز کر کے چلی گئی تھی کہ جلدی کرو اسے غسل دو، اسے کفن کرو کہ کہاں دفن کریں گے کہ وہی قبر جو کھودی ہے، یہ قبر علی نے اپنے علی کے لیے کھدوائی تھی۔ جب یہ بن کے جاتے ہو نا پھر فرق نہیں پڑتا، مدائن میں بھی دنیا سے چلے جاؤ نا تو علی نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں۔ اگر ان کے وجود کو خوش کرو تو دنیا آباد اور آخرت آباد ہو جاتی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلوم میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے جلے ہوئے کرتے پہ، میرا سلام ہو حسین مولا کی کٹی ہوئی انگلی پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو ربا کی اجڑی ہوئی گود پہ۔ عزیز و امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو تماچے مارے تھے۔ کہاں سننا اور کہاں دیکھنا، آئیے آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ خدا کبھی رد نہ کرے۔ نہیں معلوم میرا دل آج علی اصغر کی طرف کیوں جا رہا ہے، دعا کرے خدا ہمیں بھی حر بنا دے۔ فرمایا ایک زائر مولا حسین کی زیارت کو گیا، بڑا تلاش کیا لیکن اسے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آئی۔ نایت اللہ کشمیری سے کا مولانا میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی۔ مجھے بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ قبلہ نے کہا مجھے بھی علم نہیں ہے، مجھے 2 دن کی مہلت دو،
فرماتے پوری رات مصلے پہ روتے رہے، مولا حسین آپ کے ظاہر پوچھتے ہیں میں کیا جواب دوں، کیا روتے روتے نیند آ گئی؟ خواب میں امام حسین کو دیکھا، فرمایا کشمیری آج کے بعد کوئی ظاہر پوچھے کہ نہ تجھے علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈا کرو، جسے اصغر کی زیارت کر دیا وہ حسین کی زیارت کر دے، میرا اصغر میرے سینے پہ ہے، چوتھے امام نے اصغر کو بولا کہ سینے پہ لٹا، فرمایا بہن زینب میں جانے والا ہوں، آخری بار مجھے میرا اصغر دکھا دے۔ بی بی زینب لے کر آئی، فرمایا بہن زینب یہ بچہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا حسین رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے، خیموں میں پانی بھی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، کہ جلدی کرو اصغر کو تیار کرو۔ جس طرح آپ کے رواج ہے ننھے سے بچوں کو سفید کپڑے میں لپٹا جاتا ہے، ماں نے بچے کو لپٹا، مولا حسین میدان میں آئے، فوج اشیاء نے کہا حسین قرآن لے کر آئے، ایک مرتبہ ننھے سے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہنے لگے فوج اشیاء تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں لیکن میرا علی اصغر پیاسا ہے، اگر تیری دشمنی ہے حسین سے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی ملو نے کہا حسین تجھے پیاس خود لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو، کہ علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ ننھی زبان نکلی، خشک ہونٹوں پہ پھیری، فرمایا ابھی تک حسین بات ہی کر رہے تھے، ایک مرتبہ تیر پھل والا تیر آیا، علی اصغر کا گلا نرم تھا، لوہا بڑا سخت تھا، اصغر کا گلا کٹا، فرمایا تیر حسین مولا کے بازو میں لگا، اب حسین سوچ رہے ہیں بچے کو کیسے لے کر جاؤ، راوی کہتا میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین نے خنجر نکالا، جو کپڑا ماں نے باندھا تھا حسین نے کپڑا پھاڑا، کہ مولا کیوں پھاڑ رہے تھے؟ تاکہ اصغر کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ خیمے کے در پہ پہنچے، فرمایا اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں خوش آئے، شاید اصغر نے پانی پی لیا کیونکہ مجھے بچے کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے میں خیمے سے باہر نکلے میں نے کیا دیکھا؟ حسین کا چہرہ خون سے رنگین ہے، داڑھی خون سے رنگین ہے، تو ننھے سے قدم ہے۔ فرمایا بہن زینب جلدی کرو خیمے کے پیچھے کرو۔ اگر زینب نہ ہوتی حسین کیا کرتے؟ حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی قبر کھودی۔ میں کہوں گا کاش علی کی طرح حسین 20 قبر بناتے، لیکن حسین نے ایک قبر بنائے کیونکہ میرے بچے کا بدن بڑا نرم ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں بڑی سخت ہے،
لیکن ہائے حسرت حسین، راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن آیا، حرم لانے کا میرا سر کہاں ہے؟ یہاں ظالم نے حکم دیا، وہ 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں رباب کا کلیجہ، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھی سی رباب کی فریاد بلند ہوئے، میرا اصغر 3 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے، ایک مرتبہ ظالم کی تلوار سے۔ اے خدا تجھے علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ، اس ننھے سے باب الحوائج کا واسطہ، ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ضرور فرما، مولا کے عوام صاحب شریف فرما۔ اے خدا بحق امام زمانہ، ان آنکھوں کے امام زمانہ کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جس مومن نے بھی التماس دعا کی، خدا ان تمام مومنوں کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے، قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان کی دعا۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔